کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ معاویہ سے پیار تھا، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار تھا، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہیں؟ سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، حضرت ام حبیبہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ، مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ سے فرمایا، اے ام حبیبہ معاویہ سے پیار کرو کہ اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اور میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا مزید فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں، اور جبریل و میکائیل علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم کیوں نہ اس ہستی سے پیار کریں جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں، اور محبوب تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ہے۔ 22 رجب المرجب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ آپ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جنہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے، جنہیں خال المسلمین کہا جاتا ہے، وہ ہستی ہیں کہ جو کاتب وحی ہیں۔ سبحان اللہ، جنہیں یہ سعادت، یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ بھی ملا ہے کہ آپ نے قرآن پاک جب وحی اترتی ہے تو آپ لکھتے بھی ہیں۔ بے شمار فضائل اور کمالات کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ ایک عظیم صحابی رسول کا تذکرہ سنیں گے، ایک عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کی باتیں سنیں گے، ان کا ذکر خیر ہوگا، انشاءاللہ ذکر کی برکات بھی حاصل کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ کون ہوں گے پروگرام میں؟ انشاءاللہ مبلغین کو بلائیں گے، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب کو ہم دعوت دیں گے، مرحبا کہیں گے۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت قاری کاشان صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے،
عمران مدنی صاحب، مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو، مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ کیسے ہیں عمران بھائی؟ مرحبا، تشریف رکھیے۔ قاسم مدنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، قاسم بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور آج جن سے ہم نعت سنیں گے میرے ہم نام ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ ان کی بھی زیارت کریں گے۔ چلیں ابھی ہاتھوں ہاتھ ہم زیارت کر لیتے ہیں جی۔ سید ثاقب شاہ صاحب، مرحبا کہتے ہیں ثاقب بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ ماشاء اللہ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ آخرت میں مسلمانوں کو ان کے مال اور اولاد سے فائدہ حاصل ہوگا، مگر یاد رکھے کہ کافر اور مشرک جو مال نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یعنی جو غیر مسلم کافر جو دنیا میں نیک کام میں اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مال انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ البتہ مسلمان جو مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور اولاد اس کے کام آئے گی، اور اللہ پاک اپنے فضل اور اپنے کرم سے مسلمانوں کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب نیکی بدی نہیں کر سکتا، لیکن 3 عمل ایسے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نمبر 3 اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 اعمال مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ آیت سے پیغام قرآن ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت میں اللہ پاک کے عذاب سے نجات کے لیے مال و اولاد کام نہیں آئیں گے، کیونکہ عذاب سے نجات کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، اہل ایمان کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا اور نیک اولاد یہ ضرور کام آئے گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم
وأولئك هم وقود النار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پیغام قرآن سیگمنٹ سے ہم فری ہوئے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی آیات ہم نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ سماعت کی ہیں۔ آئیے اب کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مل کے خاص سے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل ہم سے برا ہو، عقل ہم سے برا ہو، کنز مخدوم میں ازل میں، کنز مخدوم میں ازل میں، در مکنون خدا ہو، در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز
ہو تم نماز جاں فضا ہو سب بشارت کی آزاد تھے سب بشارت کی آزاد تھے تم ازا کا مدعا ہو تم ازا کا مدعا ہو قبل ذکر ازمار کیا جب قبل ذکر ازمار کیا جب قبل ذکر ازمار کیا جب رتبہ سابق آپ کا ہو رتبہ سابق آپ کا ہو طور موسیٰ چرخ عیسیٰ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی تنا ہو کیا مساوی تنا ہو سب تمہارے ترک راستے سب تمہارے ترک راستے ایک تم راہ خدا ہو ایک تم راہ خدا ہو سب کی ہے تم تک رسائی یا رسول اللہ سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو بارگاہ تک تم رسا ہو وہ کلس روزے کا چمکا وہ کلس روزے کا چمکا وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکا او کچھ بھولا سر جھکا او کچھ بھولا سب تمہاری ہی خبر تھے سب تمہاری ہی خبر تھے سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو تم مؤخر مبتدا ہو وہ ترے دولت پہ آئے وہ ترے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو جھولیاں پھیلاؤ شاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مل کے خواہ سے کبریا ہو مالک ہر ماسوا واہ واہ کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، کیا بات ہے۔ ابتداً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کچھ لے لیتے ہیں۔ عمران بھائی کچھ تعارف ارشاد فرمائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مزید آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین، تمام مسلمانوں کے ماموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، کاتب وحی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی شان میں دو قسم کی احادیث ہیں۔
قرآن کو بھی دیکھا جائے تو قرآن میں مطلقاً صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور صحابہ میں سبھی صحابہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو ہمارے شیخ نے ہمیں نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہمارے تو نعرے میں قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں واضح طور پر بھی کچھ احادیث موجود ہیں، اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو مطلقاً صحابہ کی فضیلت پر مشتمل ہیں، اور صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اس طرح آپ کی شان کو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، اور آپ دراز قد تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میرے دل میں آ چکا تھا، مگر میں خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور پھر جب فتح مکہ کا وقت آیا تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت امیر معاویہ خال المسلمین کیسے ہیں، مسلمانوں کے ماموں کیسے ہیں، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں تھی، یعنی ام المؤمنین ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بھائی جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، تو یہ ہم سب کے جو ہے اس طرح دیکھا جائے تو خال یعنی ماموں بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پر ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک میں کنگھی فرما رہی ہیں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، شاہ صاحب شاید آپ کو بھی ہوگا، کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کے سروں کو نہیں چھوڑتی ہیں، آؤ جی کنگھی کر دیں، یا پھر کسی کے ہاں جوئیں ہیں، خارش ہو رہی ہے تو چلو بھی لاؤ جوئیں چیک کر لیں، ہیں مختلف طریقوں سے سر کو نہیں چھوڑتی۔ اچھا، کئی جگہوں پر بہنوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود ہیں، اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور کے اندر کنگھی فرما رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ماجرا، یہ معاملہ، یہ محبت بھرا انداز دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے میں محبت کیوں نہ کروں گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ کو اس وقت ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، فرمایا سن لو، بے شک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات! اللہ رسول بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ مزید بھی آپ کی شانیں ہیں تو انشاءاللہ سلسلے میں وقتاً فوقتاً بیان۔ کیا بات ہے! میں چاہوں گا ایک شعر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر ثاقب بھائی۔ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ کیا بات ہے! اللہ پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، خال المسلمین ہیں، رازدار رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، سبحان اللہ، ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، سبحان اللہ۔ کئی ایک احادیث میں آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا، کمالات کو بیان کیا گیا، جیسے ابھی کچھ تو عمران بھائی نے بیان کیا۔ میں چاہوں گا قاسم بھائی مزید کچھ احادیث میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے
مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاتب وحی، خال المؤمنین، امیر المؤمنین، صاحب علم و حلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ بھی صحابیہ ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنین کی ماں یعنی ام المؤمنین ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ بھی فضیلتیں حاصل ہیں کہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بہن بھی صحابیہ، ان کے فضائل احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ احادیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آئی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی باوفا اور باعتماد صحابہ کرام کہ جنہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک لکھنے کی ذمہ داری سونپتے تھے، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کے اندر شمار ہوتا ہے آپ کا کہ آپ بھی کتابت قرآن یعنی قرآن پاک لکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ کو میرا سلام کہیے کیونکہ یہ قرآن پاک اور وحی کے امین ہیں۔ اسی طرح ابن عساکر کی حدیث پاک ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ کیا کمال ہے قاسم بھائی، یہ کتنی زبردست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے جن سے، اللہ کے رسول بھی جن سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھیں، آپ کی شان کو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے نا قاسم بھائی کہ ہم کسی سے محبت کریں، ہم بندے ہیں نا، اللہ کے بندے، ہمارا تو کام ہی بندگی کرنا ہے، ہمارا کام ہی محبت کرنا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے۔ کمال تو یہ ہے نا، معراج تو بندے کی یہ ہے کہ جب اللہ بھی محبت کر رہا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت فرما رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، تو ہم کیوں نہ پیار کریں اور کیوں نہ ہم پھر گنگنائیں۔ الثبوت ہے فضیلت معاویہ، سلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخش کی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، یا معاویہ 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 یا معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ۔ واہ واہ، کیا بات۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے تو اشعار، ہمارے تو نعرے ہی قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اب یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے وہ جس سے روٹھ جائے، کیا ہے؟ رسول اس سے روٹھ جائے۔ آپ دیکھیں نا احادیث میں موجود ہے
نبی پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، اللہ اکبر، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے گا، یعنی صحابہ کی محبت دلیل محبت رسول ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فبحبی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، ان کو برا کہے گا، فرمایا کہ گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ بغض و عداوت اور نفرت معاذ اللہ رکھتا ہے۔ کہاں تک بات جاتی ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی صحابی سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے یا ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، تو پھر ان کا یہ اس صحابی سے بغض رکھنا یہ تو بغض رسول تک معاذ اللہ پہنچا دے گا۔ یہ تمامی صحابہ کے لیے ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کے صحابہ میں آپ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کے بعد تیسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور یہ تینوں صحابہ موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی بھی ہوتے ہیں، یہ چار صحابہ موجود ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ، یہ چار صحابہ حضور کی دربار میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آنے پر ارشاد فرمایا کہ اے امیر معاویہ، کیا تم علی سے محبت رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو میری جان ہے جی، میں تو ان سے محبت بڑی کرتا ہوں، ان سے بڑی محبت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ اور اے علی، ایک وقت آئے گا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی، کچھ معاملہ ہوگا، یعنی یہ حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا، ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلے گا، پھر کیا ہوگا؟ گھبرا گئے نا، ڈر گئے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور یقیناً مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت، آپ کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے یقیناً بلند و بالا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، ان کی بھی اپنی جگہ پر فضیلت موجود ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین اب معاف فرما دے گا، اللہ رب العالمین معافی سے نواز دے گا۔ تو یہ خبریں تو حضور علیہ جنت کی بشارت بھی اس میں دی گئی، جنت کی بشارت بھی۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں۔ ویسے تو سارے کے سارے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے مصداق ہے سارے صحابہ، کہ اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں جن سے اللہ نے جنت کے وعدے فرمائے، حسنہ کے وعدے فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سعادتیں، یہ شانیں، یہ منزلتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ کن کو حاصل ہے؟ تمام صحابہ اکرام کو حاصل ہے۔ ان تمام صحابہ میں امیر معاویہ بھی شامل ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ساکے بھائی جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، یا معاویہ 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 یا معاویہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل جھوم رہا ہے صحابی رسول کا تذکرہ کر کے۔ وللہ الحمد، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے اس گھرانے میں پیدا فرمایا ہے جہاں صحابہ کے تذکرے جھوم جھوم کر ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کے تذکرے خوشی سے کیے جاتے ہیں، جہاں اولیاء کا ذکر ادب سے کیا جاتا ہے، احترام سے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیوں نہ عاشقوں کے دل جھومے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت
یہ ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے نا کہ جو نبی پاک کا دیوانہ ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ حضور کی نسبتوں کا خیال کتنا رکھنا ہے، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام۔ نسبت تو کسی چیز کے ساتھ ہو جائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو یہ مکہ پاک کی جو قسموں کو یاد کیا گیا، مکہ پاک بڑا عظمتوں والا، بڑا احترام والا، بڑی شان ہے مکہ پاک کی، لیکن اس قسم کھانے کی، قسم ارشاد فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں ہو نا، اس وجہ سے تو ہم مکہ پاک کی قسمیں یاد فرما رہے ہیں۔ حتیم ہے، مطاف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، زمزم ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن قسم یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو نسبت، اس مکے کو نسبت آپ سے ہوئی ہے۔ تو جب رب تعالیٰ یہ مکہ پاک کی قسم کو یاد فرما رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ حاصل ہے مکہ پاک کو، تو پھر ہم صحابہ، اہل بیت اور دیگر ان چیزوں کا ذکر کیوں نہ جھوم جھوم کر کریں کہ جنہیں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سن رہے تھے قاسم بھائی، حدیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے آپ، میں چاہوں گا یہ حدیث جو آپ بیان فرما رہے تھے یہ مکمل ایک مرتبہ پھر سے بیان فرما رہے ہیں، شاید آدھی حدیث ہوئی تھی، جی ایسے دوبارہ مکمل حدیث بیان بسم فرما۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ، تم معاویہ سے محبت کرو، میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ جی۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امیر معاویہ سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں اور میکا علیہ السلام بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اے ام حبیبہ، یہ بات سن لو کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کے رب ذوالجلال بھی امیر معاویہ سے محبت واہ 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 واہ۔ اور اگلی حدیث پاک ہے مسند الفردوس کے اندر، کہ جس کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا کیا بات، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو شخصیت آئی ان کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر دوسرا دن ہوا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج جو بندہ مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر تیسرا دن ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آج جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کیا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تیسرے دن بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی حدیث پاک ابن عساکر کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور معاویہ کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر ان 2 انگلیوں کو ملا کے تشبیہ دی کہ اس طرح ہوگے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہے وَإِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور معاویہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت کے دروازے پر موجود ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارے فضائل اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور جزوی طور پر، علیحدہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے چند احادیث بیان کی، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی بھی کتابیں موجود ہیں، مکتبۃ المدینہ سے شائع فضائل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر آپ مطالعہ کریں تو حضرت امیر معاویہ کی سیرت کے متعلق الگ سے مختلف باب باندھے گئے ہیں، مختلف تفصیل بیان کی گئی ہیں ان کی پوری حیات زندگی کی۔ رب ذوالجلال ہمیں تمام صحابہ کی عبادت بنا کے رکھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، آمین آمین۔ یہاں عمران بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا وصف حضور کا بھی بیان ہوا نا۔ حضور کی شانیں تو وراء الورا ہیں، عقل انسانی میں کہاں سما سکتی ہیں۔ 3 دن لگاتار نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ علم غیب نہیں ہے؟ سبحان اللہ، مالک جنت ہے نا، مالک جنت کو پتا ہے کہ کون کون اس میں جائے گا۔
حضور علیہ السلام تو ایمان سے واقف ہے نا. نہ حضور علیہ کسی السلام کے نے- رقص پہ طنز کر، ہائے ہائے ہائے. نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. سبحان واہ. اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی شان تو یہ ہے نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کہ تمہارا تو خشوع و خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. حالانکہ خشوع و خضوع یہ جو ہے اپنا دل کی کیفیت کا دل کی نام کیفیت ہے. جی. جی. تو حضور علیہ السلام آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے جی. بڑی مشہور حدیث پاک میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اور اپنے آپ سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر ایک چیز سے زیادہ پیارے ہیں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا ہے. کامل نہیں ہے. فوراً ہی حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں یہ دل میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز. واہ واہ. تو حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل، کیا بات ہے. اب ایمان کامل ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں بڑا پیارا کلام فرمایا. آپ نے لکھا کہ دیکھیں ابھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں، اور ابھی دم زدن میں فوراً یکدم کہتے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. اس کا کیا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ دلوں پر بھی ہے. واہ 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 جس واہ. کے دل کو جیسے چاہیں موڑ دیں، کیا بات ہے. چاہیں جو ہے آپ اس کا رخ کر دیں. واہ واہ واہ. حضرت عمر کے دل پر بھی حضور علیہ السلام کا قبضہ تھا، اور جب دیکھا نا کہ یہ اس طرح فرما رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کے دل کی دنیا کو ہی زیر و زبر کر دیا، دل کی دنیا کو بدل دیا. تو جو نبی علیہ السلام ایسے علم والے ہیں کہ دلوں کے حالات بھی ان پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا ان پر یہ پوشیدہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا؟ کیا بات. مالک جنت ہیں جی، وہ تو جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں. حضور علیہ السلام اپنے صدقے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے. تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر چاہوں گا ثاقب بھائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک شعر سن لیتے ہیں نا. علم جو ہو چکا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں مومنوں تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. واہ واہ. جی عمران بھائی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ مزید ارشاد فرما رہے ہیں. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں بڑی عرفہ والا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے بڑی محبت، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صرف ہم آج ہی نہیں کر رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہمارے اسلاف بھی کرتے رہے ہیں، واہ واہ. اور تبھی تو کتابوں سے ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا ہے. جی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کروں. واہ. پیران پیر واہ واہ واہ. غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اصول الدین. اصول الدین. ٹھیک. اصول الدین غوث اعظم، کیونکہ غوث اعظم تو رائٹر بھی تھے نا، مصنف تھے، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہترین مفتی تھے، بہترین عالم تھے، بحترین حافظ تھے، بہترین قاری تھے، بہترین امام تھے. بالکل. تو بہترین اللہ کے عظیم ولی، سبحان اللہ، حسنی اور حسینی ولیوں کے سید، سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. ولیوں کے کیا سردار بات ہیں. ہے. قدمی ہادھی اعلی رقبت کل ولی اللہ کے واہ. منصب پر فائز ہیں. واہ واہ.
تو غوث اعظم نے کتابیں بھی لکھی ہیں. آپ کی کتاب ایک ہے اصول الدین. اصول الدین کتاب کے اندر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے، باب ذکری خلافتی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں پورا باب آپ نے باندھا ہے، اور پھر آپ کی خلافت، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے. جی. غوث اعظم فرماتے ہیں فَإِنَّ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابتۃ بعد موت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ الفاظ اس کے میں نے یاد کیے تھے، وہ میں نے کتاب کے پڑھے. مطلب یہ کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال مبارک کے بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تو پھر آپ نے فرمایا فثابتۃ، تو یہ ثابت ہو چکی ہے. امام حسن کن کے بیٹے ہیں شاہ جی؟ سبحان اللہ، مولا کائنات بھی جانتے ہیں کن کے ہیں جی؟ مولا کائنات علی. اور امام حسین کن کے شہزادے ہیں؟ مولا علی کے. ناظرین آپ بھی جانتے ہیں جی، مولا علی کے جانتے ہیں. دونوں کی رگوں میں مولا علی کا خون چل رہا ہے. واہ واہ. نسبت مولا علی سے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام سے ہیں، نواسۂ رسول ہیں. واہ. نبی پاک علیہ السلام کے ناز بردار ہیں، حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں، ناز دلارے ہیں، دونوں ہی ہیں. جی. نبی پاک علیہ السلام کی کیسی نوازشات مولا علی پر اور اسی طرح حضرت امام حسن پر، امام حسین پر رہی ہے. تو یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو بیان کریں گے. لیکن آپ دیکھیں، ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت یزید کے حوالے نہیں کر رہے، دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر رہے ہیں. جی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دونوں کی تربیت تو حسنی ہے، حسینی ہے، دونوں تو مولا علی کی گود میں پلے بڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پلے بڑے ہیں، لیکن وہاں پر حق حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا تو امام حسن نے ان کو خلافت سپرد فرما دی. اور کیسی اس وقت حالت تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیدی جبائب العرب، فرمایا میرے ہاتھوں میں، میرے قبضے میں عربوں کی کھوپڑیاں تھیں. آپ چاہتے تو کیا سے کیا ہو جاتا، اللہ اکبر، قتل و غارت گری، معاملات، جنگ، یہ سب ہو سکتا تھا. معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پوزیشن میں کم تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر آپ نے سپرد کر دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں عربوں کی کھوپڑیاں تھیں، اتنا آپ کو قبضہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. مطلب یہ کہ حضرت امیر معاویہ اس وقت حق پر تھے، لیکن امام حسین نے جو ہے وہ خلافت یزید کے حوالے نہیں کی. مطلب یہ کہ وہ حق پر نہیں تھا، ورنہ اتنا بڑا مارکا نہ ہوتا اگر یزید حق پر ہوتا. تو ہم نے یہ اصول اس کو دیکھ کر بنایا، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے بیان کیا کہ جس سے نواسۂ رسول صلح کریں ہم اس سے کبھی جنگ نہیں کر سکتے ہیں جی، اور جس سے نواسۂ رسول جنگ کریں اس سے کبھی ہم صلح نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کر دیا انہوں نے. تو واہ 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 واہ. حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ. جس غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ پیارا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، تو باپو کیوں نہ ہم پھر شاہ صاحب غوث پاک کی منقبت میں بھی ایک شعر. علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو
خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کا نچوڑ بڑے آسان پیرائے میں ہمارے سامنے رکھا ہے، ان بزرگان دین کی بات کرنا، ان کا فیض اسی طرح تو ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے عقیدے سلامت ہیں، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اللہ بزرگان دین کا صدقہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے، ان سے پیار اور محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور یوں ہی ہماری زندگی صحابہ و اہل بیت کی محبت میں بسر ہوتی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمتوں کو کیا کوئی سمجھے، سبحان اللہ کے جو اتنی پیاری ہستی ہیں جن کے فضائل جہاں پر بیان بھی ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑا کمال حاصل ہے قاسم بھائی، کہ یہ دعائے مصطفیٰ بھی انہیں کہا جاتا ہے، کہ یہ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑی پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی دعا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، جی یہ بنا دے۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہادی مہدی کی دعا دی۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہے کہ جن کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو رب ذوالجلال قبلہ تبدیل واہ 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 واہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، واہ، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں تو رب ذوالجلال ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ وہ رب ذوالجلال جو اپنے محبوب کے اشاروں کی اتنی قدر کر رہا ہے، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی کیسی قدر ہوگی۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے تو لکھتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنائے، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ علماء کرام نے لوگوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ جی، پہلے وہ لوگ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی خود تو ان کو ہدایت ملی ہے لیکن وہ دوسروں کو ہدایت نہیں دیتے، مطلب مثلاً ایسے نیک گمنام لوگ جو غاروں کے اندر چھپ کر عبادت کرتے ہیں، بالکل گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور علماء نے دوسری قسم وہ بیان کی جو دوسروں کو تو ہدایت دیتے ہیں لیکن خود ہدایت پر نہیں ہوتے، ان کو درس و بیان نیکی کی دعوت تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ جی، اور تیسری قسم کہ جو خود بھی ہدایت پر ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور یہ ہدایت کا سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اور یہی دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر عظیم محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بڑا ہی پیارا ایمان فروز نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی زندگی گزاری، حضور کے پاس صحابہ کا آنا جانا، مجلسیں لگنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کو دعاؤں سے نوازا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ جی،
اسی طرح دوسرے صحابہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تجارت کی دعا عطا فرمائی کہ ان کی یہ کرامت تھی کہ حضور کی اس دعا کی برکت سے ان کو کبھی بھی تجارت سے نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال انہوں نے یہ قائم کیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ حضور نے صحابہ کرام کو دعائیں دیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہی دعا کیوں دی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا۔ تو اس کا بڑا ہی پیارا جواب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، یا وہ دعا کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کے مراتب موجود ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فقط اسی کو عطا فرماتے ہیں جو ان مراتب کا اہل بھی ہو اور اس مراتب کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ظاہر پر واقف ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے باطنی احوال پر بھی واقف ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے یہ بات جانتے تھے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی اور مہدی بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس مرتبے پر فائز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی کی دعا دی، مدنی چینل کے ناظرین یہ فقط ایک دعا نہیں بلکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تاثرات بھی ہیں۔ ایک تو دعا دی اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی اور مہدی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ ہادی بھی اور مہدی بھی بنے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ دعائے مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے شاہ صاحب، جی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ اس میں ڈال لوں۔ کیوں نہیں سرکار؟ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، فرمایا کہ دعا کی کہ مولا امیر معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی بنا دے، لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت بھی عطا فرما۔ جی اچھا، بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا فرمائی، اللہم علمہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور عذاب سے ان کو محفوظ فرما۔ واہ، میں مختصر اس پر یہ بات کروں گا شاہ صاحب، آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی کسی نیک آدمی سے دعا کروا لینا تو وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں بڑے نیک آدمی سے دعا کرا لی، میں نے اپنے پیر صاحب سے دعا کروا لی، میں نے جو ہے وہ فلاں نیک آدمی سے دعا کروا لی، اور پھر باقاعدہ لوگ اس کو فخر کرتے ہوئے اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آج تو فلاں حضرت سے ملاقات ہوئی اور میں نے حضرت سے دعائیں لی ہیں۔ تو جب ایک مخلوق میں نیک آدمی ہو، امت میں نیک آدمی ہو اور اس سے لوگ دعائیں کریں تو اس پر پراؤڈ فیل کریں اور اس پر جو ہے وہ فخر محسوس کریں، تو پھر دعائے مصطفیٰ جن کو ملی ہو ان کا حال کیا ہوگا۔ تو آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اتنا ہی سمجھ لیں نا کہ یہ دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ ہے، کہ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملی ہے، تو دعائے مصطفیٰ کا تو پاس کریں۔ کیا بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، کتنا اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، کیا خوب اشارہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, یہاں پر موجود حاضرین بھی شامل ہو جائیں. نعرہ لگا لیتے ہیں, مخلصو با وفا حضرت معاویہ, مخلصو با وفا حضرت معاویہ, با عمل بیریا حضرت معاویہ, جنتی بے شبہ حضرت معاویہ, با خدا با صفا حضرت معاویہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ کے دور خلافت کی کوئی نمایاں خصوصیات بتائیں. ایک کلام کی بھی فرمائش ہے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑا پیارا ایک سوال کیا گیا ہے. عمران بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ قاسم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت زیادہ انقلابی کارنامے ہوئے. واہ. جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ خوارج کا یہ اٹھا, تو آپ نے اس کی مکمل سرکوبی کی اور اس فتنے کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کر دیا. اسی طرح سب سے پہلے اپنے دور خلافت کے اندر اسلام کی جو سب سے پہلی باہری فوج تھی, بحری, اس کو آپ عمل کے اندر لے کے آئے. سب سے پہلے آپ نے قائم کیا. اسی طرح آپ نے مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے مختلف چیزیں مقرر کی, مختلف آبادیوں کے اندر لوگوں کو مقرر کیا ہر علاقے میں افسر بنا کر, تاکہ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرے اور اس کے بارے میں ان کی ضروریات پورا کرے, اور جو بڑی ضرورت ہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کریں. اور اسی طرح جب آپ نے باہری فوج کا قیام کیا تو آپ نے سمندر کے قریب ہی, ساحل سمندر کے قریب ہی ایک کارخانہ قائم کیا, کہ جس کے اندر آپ نے جو باہری جہاز بنتے ہیں ایک کارخانہ قائم کیا, تاکہ جلدی ہی وہاں پر لوگوں کے جو اسلام کے لیے باہری جہاز بنیں گے وہ تعمیر ہوں, اور ساحل سمندر کے قریب ہی لوگوں کی رہائش کا انتظام کیا. اس کے علاوہ اور بھی انقلابی کارنامے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کیا بات ہے. چلے جی اگلی کال لیتے ہیں ہم. عمران مدنی بھائی, آپ سے یہ سوال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے لیے کہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, اور ان کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے, اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے. کیا بات ہے جی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے, اور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کا کام عطا فرمایا تھا. یعنی جو وحی نازل ہوتی تو اسے نبی کریم علیہ السلام لکھ لیا کرتے تھے, اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہوتا تو صحابہ اسے لکھتے, پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں ڈال دو, اس آیت کو فلاں میں ڈال دو, اور اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. اگرچہ ایک جلد کے اندر جس طرح قرآن پاک آج ہمارے سامنے موجود ہے, اس طرح تو اس دور کے اندر نہیں تھا. اس دور کے اندر پتوں پر اور دیگر کچھ چیزوں پر قرآن کو لکھا جاتا تھا. البتہ یہ ہے کہ کتابت وحی کا کام اس وقت میں موجود تھا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے, یعنی وحی کو لکھا کرتے تھے, اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی عام منصب نہیں ہے, یہ کوئی عام منصب نہیں ہے کتابت وحی کا, کیونکہ عظیم ترین منصب اور اتنا اعتماد رکھنا, چونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے نا, بالکل قرآن کا معاملہ ہے, پھر اس میں ہر کسی بندے کو تو ایڈ نہیں کیا جس پر یعنی سب سے زیادہ یعنی اعتماد ہو, اور بہترین اعتماد ہو, پھر جو اس کا اہل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا انتخاب فرمایا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اعتماد تو صحابہ اکرام سب پر ہی ہے. سبھی پر تھا. جی جی. نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابے سچے اور سچے ہیں. جی ہاں. لیکن بات یہ ہے کہ کتابت وحی کا منصب ملنا یہ ایک مطلب ایک اور اہم کام ہے, جو فضیلت ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. آپ نے بھی اپنے ڈاکومنٹس دنیا میں کرنے ہوتے ہیں نا, کچھ عام جی اہم کام ہوتے ہیں, اہم کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں تھما دیتے ہیں جی. وہ کسی بااعتماد وکیل پر یا کسی اچھے بھروسے والے آدمی سے وہ کام کرواتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا بھروسہ تو تمامی صحابہ پر ہے, لیکن کتابت کا جو منصب اور فضیلت جہاں دیگر چند صحابہ کو عطا فرمایا, ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور گویا کہ ان کا ہم پر احسان ہے جی. آج جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے, یہ انہوں نے لکھا ہوگا
پھر یہ بڑھتے 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 یہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی کتاب کی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ کے جہاں ہم پر دیگر بڑے احسانات ہیں، تو ان کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی تھے، اور ان کی بزرگی کی فضیلت اور ان کی بدولت گویا کہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کی تو مکے سے ملک شام کی طرف، مکے سے شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور خاص طور پر دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا، کیپٹل بنایا، اور وہاں پر پھر آپ نے سلطنت اسلامیہ قائم فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اگلی کالر ہے ہم۔ شہریار اتاری دندہ شاہ بلال سے عرض گزار ہوں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میرا یہ سوال ہے، آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے سب سے خوبصورت کلام کون سا لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی شاہ صاحب۔ اعلیٰ حضرت کی تو سارے ہی کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اس پہ امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ ہر کلام ایک سے بڑھ کر ایک، اور بس کلام کے اشعار وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، کیا بات ہے، اس پہ امتیاز بہت مشکل ہے۔ واہ۔ چلیں جی اگلی کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال جٹا سے بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ میں لج پالان دے لڑے لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے۔ چلیں جی کال لے رہے ہیں ہم۔ پروگرام میں میری ایک نعت کی فرمائش ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، یہ کلام مجھے سنا دیں۔ کیا بات ہے۔ چلیں جی مفتی صاحب کی بھی زیارت ہو رہی ہے، آئیے مفتی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں جی، مرحبا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ آئیے مفتی صاحب کے لیے جو سوالات ہیں سوال لے رہے ہیں ہم۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ معراج کی کتنی اقسام ہیں، اور جو 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی وہ جسمانی تھی یا روحانی تھی، اور معراج کتنے مرحلے میں مکمل ہوئی، اس میں کتنا وقت لگا، اور اس سے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، تفصیل سے ارشاد فرما دیجیے۔ کیا بات ہے جی مفتی صاحب۔ پوری کتاب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، تو یہ صرف روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا، اور اللہ کریم سے جو ہے وہ کلام بھی فرمایا۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ معراج کتنے سٹیپس میں ہوئی، تو ایک اس کا جو سفر کا جو آغاز ہے وہ مکۃ المکرمہ مسجد الحرام شریف سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ 7 آسمانوں تک، اور پھر اس سے آگے لامکاں تک ہوا۔ اب اس کے اندر جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ قطعی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قطعی سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ یعنی یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، صحیح ہوگا، اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ صحیح۔ اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت طیبہ کا انکار ہے۔ اور جو اس سے آگے کی معراج کے سٹیپس ہیں وہ احادیث طیبہ سے جو ہے وہ ثابت ہیں، بہرحال ان کے اوپر بھی ایمان لانا چاہیے، اگرچہ انکار کی صورت میں بعض صورتوں میں گمراہی کا حکم یا بعض صورتوں میں خطا کا حکم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان معراج، اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر بھی معراج سے متعلق کئی فتاویٰ موجود ہیں، انہیں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ روحانی یا جسمانی کا بھی ایک، سب سے پہلے ہی میں نے اس کا جواب دیا کہ معراج جو ہے وہ جسمانی تھی، کیونکہ روحانی، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کانسیپٹ کیا ہے مفتی صاحب، روحانی جسمانی، کیا یہ دونوں ہی ذکر ملتے ہیں ہمیں؟ روحانی کا بھی ملتا ہے، جسمانی کا بھی ملتا ہے؟ جسمانی کا تو چلے آپ نے ارشاد فرما دیا نا جی، روحانی تو یعنی یوں کہ خواب کے اندر جو ہے وہ دیدار ہوا، جی، تو خواب میں دیدار تو کئی بار ہوا، اور خواب میں دیدار تو اللہ کریم کا جو خواب میں دیدار ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تک کے لیے ثابت ہے۔ تو اصل تو معجزہ ہی یہی تھا کہ جو چیز دوسروں کے لیے ممکن جو ہے وہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کا جو دیدار سر کی آنکھوں سے ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ دنیا میں
یہ دیدار کسی بھی نبی کو نہ ہوا نہ کسی ولی کو ہوا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ بیان کیا گیا نبی پاک علیہ السلام نے جب اگلے دن میں بیان فرمایا تو کچھ لوگ فتنے میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، کیا ایسا بھی تھا کہ یہ واقعہ سن کر یہ کیسے ممکن ہے کچھ فتنے میں جب مبتلا آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا کفار مکہ کو بطور معجزہ، تو انہوں نے یہی انکار کیا سب سے پہلے۔ اچھا، جو آسمانی چیزیں تھیں وہ تو بات کی تھی، وہ تو اسی بات پہ شک میں آ گئے نا کہ زمینی جو فاصلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ رات کے ایک پہر میں آپ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے آپ۔ تو انہوں نے تو ابتدائی طور پہ، چونکہ کفار تو اللہ کریم کے ہی جو ہے وہ منکر تھے، یا جو جنت دوزخ ان چیزوں کے تو منکر تھے، ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے انکار کی تو بات ہی نہیں آئی۔ انہوں نے تو جو فرسٹ سٹیپ تھا اسی کا انکار کر دیا، جس کا قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو پھر اس کی جب انہوں نے یہی بات لے کر وہ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو تولا کس چیز کے اوپر، عقل کے اوپر، لاجک کے اوپر، کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور وہ یہی بات لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم اپنے جو ہے وہ صاحب کو، اپنے دوست کو جو ہے وہ اتنا عقل مند کہتے ہو اور ان پر ایمان لاتے ہو، تو وہ تو دیکھو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات گئے بھی مسجد اقصیٰ اور جو ہے وہاں سے واپس بھی جو ہے آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو یقیناً آپ حق فرماتے ہیں۔ واہ! تو یہ ایمان تھا کامل، آپ کا یقین تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی کہ جب اللہ کے رسول اس سے بڑی باتیں، یعنی آسمان کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو اگر زمین کے ایک سفر کی وہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کیوں کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ نماز میں آج کل اکثر مسجدوں میں قالین جو ڈالے جاتے ہیں تو پرانا قالین نکالا نہیں جاتا، اس کے اوپر ہی نیا قالین بچھا دیا جاتا ہے، شاید سوچ کے کہ یا تو خرچہ بچے گا یا پھر نمازیوں کے لیے زیادہ نرم جگہ ہوگی یا پھر سردی کم ہو جائے گی، پتہ نہیں کچھ سوچ ہوتی ہوگی۔ تو پھر وہ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنے میں وہ سختی محسوس نہیں ہوتی ایسے قالین پہ جو ڈبل قالین ہوتے ہیں، اوپر نیچے نیا اور پرانا۔ تو اس حوالے سے بڑی تشویش ہے۔ ایک مسجد سے میں دوسری مسجد میں گیا کہ وہاں پہ جا کے پڑھ لیتا ہوں، وہاں گیا تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی۔ تو پھر اس حوالے سے کیا حکم ہوگا کہ بندہ وہاں پہ نماز پڑھ لے یا پھر اپنی نماز پڑھے علیحدہ ہو کے؟ ایک تو مفتی صاحب بعض علاقوں میں جیسے ابھی سردی ہے، ایک تو یہ کیفیت ہے کہ جو ابھی کالر نے بتایا، ایک یہ ہے کہ نیچے فوم بچھایا جاتا ہے، پھر وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ نرم پاؤں بھی رکھیں تو پاؤں بھی دب جاتا ہے۔ تو اس صورت میں سجدے کا کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سب سے افضل ترین سجدہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پر کرے، زمین پر کرے بغیر کسی حائل چیز کے۔ لیکن بہرحال ضرورتاً جو ہے وہ جائے نماز بچھانا یا صف بچھانا یا جو ہے وہ کوئی قالین جو ہے وہ بچھانا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پہ سردیوں کے اندر کئی جگہ اس چیز کی جو ہے وہ حاجت محسوس ہوتی ہے، مگر اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ جب آپ کوئی چیز رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرنے کے اندر زمین کی سختی جو ہے وہ پیشانی پر محسوس ہو۔ وہ زمین کی سختی اس طرح محسوس ہوگی کہ مزید دبانے سے آپ کی جو ہے وہ پیشانی دبے نہیں، یہ جو ہے وہ سمجھے منیمم مقدار ہے کہ اس سے آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو بعض جگہ واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ اتنے موٹے قالین یا نیچے جو ہے وہ فوم بچھا دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ توجہ دے کر زیادہ جو ہے وہ اپنے پیشانی کو دبائے نہیں تو ایسی صورت میں بس وہ اوپر ہی اوپر جو ہے وہ سر رکھا رہ جائے گا، تو ایسی صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور سجدہ چونکہ فرض ہے تو جب نماز کا ایک اہم ترین فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بالکل اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اولاً تو جو کمیٹیاں ہیں یا دیگر افراد ہیں جو منتظمین ہیں، ان پہ ضروری ہے کہ مسجد میں کوئی بھی آپ کام کریں تو وہ سہولت سے زیادہ عبادت کے مطابق کریں۔ جی، یہ نہیں کہ آپ سہولیات اتنی پیدا کر دیں کہ جناب لوگ جس کام کے لیے اس جگہ آ رہے ہیں وہ کام پورا ہی نہ ہو، تو ان کی نمازیں ہی نہ ہو رہی ہوں، تو پھر مسجد کا کیا فائدہ رہ جائے گا۔ تو اصل مقصد تو وہ جگہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، سہولیات اس کے مطابق ہوں جس سے عبادت کی ادائیگی میں آسانی ہو، نہ یہ کہ عبادت کو وہ تباہ کرنے والی یا باطل کرنے والی ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی جگہ ایسا ہو تو نماز تو خیر نہیں چھوڑیں گے، حل یہی ہے کہ وہاں پر آپ کو سجدہ کرنے کے اندر تھوڑا سا مشقت برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو زیادہ جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ دبانا ہوگا، جس سے آپ کو زمین کی سختی جو ہے وہ محسوس ہو جائے تو آپ کا سجدہ ادا ہو جائے۔ انتظامیہ کو کیا کہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب، اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے نیا قالین بچھایا جاتا ہے نا مسجد میں، تو اس میں اس کی بھی کوئی خاص اس کا طریقہ ہے کہ وہ مشین اوپر لگوا دیتے ہیں تو اس کا جو ابھرا پن ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس میں پھر سہولت ہو جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، نیا قالین جو ہے وہ بچھایا
تو اس میں یہ پرابلم تھی، تو ہم نے پھر کمیٹی سے عرض کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر وہ مشین لگوائی اور پورا جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا ہو گیا۔ تو قالین تو ہونا مسجد میں اچھا ہے کہ اس کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور پھر نمازیوں کے لیے سہولت بھی ہے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے تقاضوں کو دیکھ لیا جائے شرعی حوالوں سے بھی، تو اس کو دیکھ کر اس کے مطابق کیا جائے تو اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب انتظامیہ کو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جو کہ مین تو کرتا دھرتا یہ ہوتا ہے، ایک تو انتظامیہ، دوسرا امام پر بھی کچھ چیزیں تو ذمہ داری عائد ہوتی ہوگی کہ جب اس طرح کی کیفیت دیکھتے ہیں تو نمازیوں کو پھر بتائیں تو صحیح کہ آپ کے سجدے کا کیا حکم ہو، گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں ذکر کرتے رہیں۔ دیکھیں انتظامیہ پر تو واقعی لازم ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ مسجد میں کوئی بھی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کی سب سے پہلے شرعی رہنمائی کہ وہ کام کرنا جو ہے وہ مسجد کے حق میں، نمازیوں کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو پہلے اس کی شرعی رہنمائی جو ہے لیں۔ اور شرعی رہنمائی کا دیکھیں سب سے قریبی ترین جو ذریعہ انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے وہ امام مسجد ہی ہوتا ہے، اور ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ وہ امام مسجد سے رہنمائی لے کر ہی چلیں۔ اور امام مسجد کو بھی چاہیے کہ اگر بہرحال کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر انتظامیہ نے رہنمائی نہیں لی اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ میرے نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے والی ہے، تو وہ انتظامیہ کی توجہ دلائیں اور اس چیز سے جو ہے وہ انہیں روکیں حتی الامکان۔ اور اگر بالفرض کہیں ایسا ہو کہ جناب امام مسجد کی سنی نہ جا رہی ہو تو پھر بہرحال وہ مسئلہ بھی جو ہے وہ بیان کرے گا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ اگلی صف کے اندر جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے قالین، تو وہاں پر سجدہ کرنے میں اس بات کا خیال کریں۔ جہاں تبدیلی ممکن نہ ہو، جہاں ممکن ہے تو وہاں ضروری ہے کہ وہ مسجد انتظامیہ کی اصلاح کریں اور ان کو یہی بات سمجھائیں اور کہیں کہ بھئی آپ کوئی بھی سہولت پیدا کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ اس سے عبادت کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، کال لے رہے ہیں ہم۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ اسلام کی بنیادی عقائد کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ایمان باقی رہتا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد جن پر ایمان باقی رہتا ہے، دیکھیں بنیادی عقائد ضروریات دین بھی کہیں گے مفتی صاحب؟ جی بالکل، ضروریات دین بھی جو ہے وہ کہیں گے۔ بنیادی عقائد اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو بیان فرمائے وہ تو دیکھیں دو تین ہی ہیں، ایک توحید اور رسالت ہے، توحید اور رسالت، اور پھر اسی سے متعلق جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ ہے آخرت پر ایمان۔ تو یہ تین چیز جو ہے وہ آپ بالکل بیسک جو ہے وہ کہیں۔ پھر ان سے جڑے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کتاب اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور دیگر بہت ساری چیزیں جو کتاب اللہ میں بیان ہوا اس کے اوپر ایمان لانا۔ پھر بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ فرائض دین میں سے ہیں، ان پر ایمان لانا، نماز پر جو ہے وہ ایمان لانا، تو یوں پھر اس کی وسعت۔ لیکن یہ سب جتنے بھی ارد گرد کے آپ وہ عقائد نظر آئیں گے وہ در حقیقت جو ابتدائی دو عقیدے ہیں توحید و رسالت۔ جو آخرت کا ہے اس کو الگ سے اسپیشلی بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بعض ایسے لوگ تھے یا کفار تھے جو اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے کسی نہ کسی انداز میں، اس انداز میں نہیں یا اس نظریے کے مطابق نہیں جو کہ مسلمان کا تھا یا اسلام کا تھا، لیکن وہ آخرت کے منکر تھے، تو اس لیے اس کو الگ سے جو ہے وہ بیان کیے گا۔ ورنہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ آخرت پر بھی جو ہے وہ یقین جو ہے وہ رکھے گا کہ وہ اسے اللہ نے جو ہے آج مجھے پیدا کیا تو آخرت میں بھی دوبارہ جو ہے وہ مجھے زندہ فرمائے گا اور حساب و کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ پھر اسی سے متعلقہ چیزیں ہیں، جب جزا سزا کی طرف جائیں گے تو جزا کے بدلے میں جنت ہے اور سزا کے بدلے میں جو ہے وہ جہنم ہے، تو ان پر ایمان جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یوں جو ہے وہ بنیادی جو ضروریات دین ہیں ہر چیز کے اوپر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ضروریات دین سے مراد ہر وہ چیز جس کا دین سے ہونا ہر عام اور خاص مسلمان کو معلوم ہے۔ جیسے نماز تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی نماز فرض ہے، کوئی بھی مسلمان اگرچہ وہ نماز پڑھتا نہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ چاہے گاؤں میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، وہ یہ بات جانتا ہے کہ نماز فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دیتا ہے یا معاذ اللہ جنت دوزخ کا انکار کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ پھر انکار جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی انکار کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اس چیز کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو دینی چیزوں کا استہزاء کرنا، ان کا مذاق اڑانا بھی یہ گویا کہ ان چیزوں کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ وہ سب ایک سوال یہ آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بچپن میں کسی کے پیسے چوری کیے ہوں اور بڑے ہو کر پتہ چلا ہو کہ چوری کی سزا کیا ہے اور اس کا گناہ کتنا ہے، تو اب اس کی توبہ کیا ہوگی؟
اس کی توبہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ پیسے واپس کیے جائیں جس کے بھی جو ہے وہ آپ نے لیے ہیں. اب اس کے اندر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم واپس کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایک تو شرمندگی ہوتی ہے کہ واپس جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ پھر سامنے والا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ چڑھائی جو ہے وہ کرے. خیر بچپن کا کوئی کام ہو تو اس کو تو آدمی ایکسکیوز کر کے جو ہے وہ آرام سے ریٹرن کر سکتا ہے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی کوئی ایسا کام کیا, کسی ادارے میں کام کرتے تھے وہاں چوری کی یا کوئی اس طرح کے معاملات کیے, تو اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اب اویئرنیس اب ہوئی یا اب جو ہے وہ مسئلہ پتہ چلا کہ ایسا کرنا غلط تھا تو اب ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال واپس تو دیکھیں کرنا ہی ہوگا, بغیر بتا کر کرنا ضروری ہے کہ یہ چوری کیے تھے یا یہ کہ بتا کسی کے کر تھرو بھیج دیے جائیں؟ جی بتا کر کرنا ضروری نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر فرسٹ چیز ہے کہ واپس کرنا, دوسرا یہ ہے کہ اس چیز پر جو آپ نے اس بندے کا حق تلف کیا ہے اس پر اس سے سوری کرنا, معافی مانگنا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اب وہ چیز جو ہے وہ اس تک واپس چلی ہے, اس کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بھیج دیں. فی زمانہ اس کے بہت سارے ذرائع اور طریقے موجود ہیں آپ کے پاس. اگر ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو آپ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر جو ہے وہ رقم کر سکتے ہیں, یا ان کے تحت کسی با اعتماد شخص کے ذریعے سے وہاں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں جس میں اس بات کا آپ کو ہو کہ بھئی یہ ان تک پہنچ جائیں گے. اداروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اداروں میں کیسے چیزوں کو پہنچائیں, گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں دیگر, تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. تو کئی دفعہ جو ان کے افسران ہیں یا دیگر ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم ہمیں دے دو, لیکن پتہ ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچائیں گے, وہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے. تو ایسوں کو دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا حل ہی جو ہے وہ تلاش کیا جائے جس کے اندر گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کی پاکٹ کے اندر پہنچے, پرائیویٹ ادارہ ہے تو اسٹیٹ کی پاکٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچے گا, تو ہی جو ہے وہ آپ اس سے بری الذمہ ہوں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ معافی کا, تو معافی جو ہے وہ بہرحال اس سے مانگنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا مہرین نام رکھنا یہ درست ہے؟ مہرین نام رکھنے میں کوئی حرج تو معلوم نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. کال لے رہے ہیں ہم. نوید اتاری کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے, اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے. جی صحابہ کرام کو جو برا بلا کہتے ہیں, اہل بیت اطہار کو, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہے وہ مقتدا ہیں اور تمام ہی جنتی ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہدایت دینے والے افراد ہیں ان کو برا بھلا کہنا, اللہ کے رسول کو برا بھلا کے صحابہ کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اور کئی صورتوں میں یہ ایسا کرنے والے عام طور پر جو ہے وہ گمراہیت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں کسی بھی صحابی رسول کو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ان کو جو وصف صحبت رسول کا حاصل ہے نا وہ کسی کو حاصل نہیں. تو وہ وصف ہی جو ہے وہ ان کی تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے. تو اس لیے ایسا کرنا, بعض لوگ جو ہے وہ ایک صحابہ کی محبت میں, ایک صحابی رسول کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کو بسا اوقات جو ہے وہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. خود وہ صحابی بھی نہیں کہتے تھے. تو لہٰذا مسلمان کو جو ہے وہ اس آیت طیبہ کا جو ہے وہ مصداق, وہ تو حقیقت میں اس آیت طیبہ کا مصداق تھے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو وہ تو آپس میں رحمات ہیں, ان کے آپس کے درمیان کے کوئی بھی معاملات تھے, تو اس کے باوجود وہ ان آیات طیبہ کے مصداق تھے. لیکن ہم آج جو ہے وہ اس کے بدلے میں ان آیات طیبہ کی تفاسیر کو فراموش کر کر ہم جو ہے وہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ نہ ہمارا یہ منصب ہے نہ ہمارا یہ حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہمیشہ ان سے محبت رکھنی چاہیے, ان کی تعظیم اور تکریم ہی ہمیشہ کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب فیس بک پر ہمارا پیج مدنی چینل لائیو کے نام سے, یہاں پر بھی ایک کمنٹ آیا ہوا ہے پروگرام میں کہ پوری زندگی میں بتا رہے ہیں کہ بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, اب نمازیں ادا کرنے کے بارے میں تفصیلات درکار ہے. تو نمازیں قضا ہوئی ہیں
ان کا کیسے حساب لگایا جائے گا, کیا کیا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں نمازیں جتنی بھی قضا ہوئی ہیں بہرحال ان کو ادا تو کرنا ضروری ہے. اب اس کو حساب کیسے لگایا جائے گا, تو اس میں دو طریقے ہیں. یا تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اتنے عرصے سے نمازیں نہیں پڑھ رہے, اور کون سی نماز نہیں پڑھ رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساری نمازیں ہی نہیں پڑھتے, بعض وہ ہیں کہ جن کو یہ ہے کہ بھئی باقی تو پڑھ رہے ہیں, فجر نہیں پڑھ رہے. تو بہرحال وہ اس اعتبار سے جن کو اب تعداد معلوم ہے تو ان تعداد کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور پھر ان کی ادائیگی جو ہے وہ شروع کر دیں. تعداد معلوم نہیں ہے تو غالب گمان کر کے اس کی تعداد ایک متعین کر لیں کہ ذہن میں ہو کہ بھئی مثال کے طور پہ میکسیمم جو ہے وہ میری 5 سال کی نماز جو ہے وہ باقی ہوگی, 4 سال کی باقی ہوگی. تو یوں اندازہ کر کے پھر وہ اس نماز کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنے شروع ہو جائیں. اب جب پڑھنا شروع ہو جائیں تو جتنا پڑھتے جائیں اس کو جو ہے وہ مائنس کرتے جائیں. اس کے لیے ایک جو ہے وہ بہت اچھا سمجھیں کہ کیلکولیٹر دعوت اسلامی کی پریئر اپلیکیشن میں موجود ہے. قضا نمازوں کا آپ ون ٹائم حساب لگا لیں اور حساب لگا کے آپ اس میں لکھ دیں. مثال کے طور پہ آپ لکھ دیں اس کے اندر کہ میری 365 فجر قضا ہوئی ہیں. جی. اب اس کے بعد آپ نے آج ایک فجر قضا ادا کر لی تو اب آپ وہاں پہ جا کے اس کو مائنس کا بٹن دبا دیں تو اب وہ 364 آ جائے گی. پھر آپ ایک بٹن دبا دیں گے تو وہ 363 آ جائے گی. تو یوں ایک آپ جو ہے وہ وہاں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب بہت زیادہ جب نمازیں قضا ہوتی ہیں تو اس کو عام طور پہ قضا عمری جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو قضا کے اندر سمپل سا یہ کہ آپ کو صرف نماز قضا کرنے میں فرض نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وطر پڑھنا ہوتا ہے, سنن و نوافل کی قضا نہیں ہوتی. تو یوں روزانہ جو ہے وہ آپ کو 5 نمازیں میں کے فرض پڑھنے ہیں اور عشاء کے اندر فرض کے ساتھ ساتھ وطر کی بھی ادائیگی کرنی ہے. پھر اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت مختصر وقت میں زیادہ قضا نماز ادا کر سکیں تو اس کے لیے جو ہے اس کا آسان اور سہل طریقہ بھی موجود ہے. تو تفصیل کے لیے امیر سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ, یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا مصعب, وہ سارے افراد کے ذہن میں نا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اکثر کبھی یہ مسئلہ قضا نمازوں کے حوالے سے بیان بھی کیا جائے نا, تو وہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی فجر کے وقت, ظہر کی ظہر کے وقت, عصر کی عصر کے وقت قضا کرنی ہے, یا کسی وقت کا تعین ہے اس وقت میں کرنی ہے اس وقت میں نہیں. کیا کہیں گے وقت کے حوالے سے؟ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز آپ عشاء کے وقت کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی ادا کر سکتے ہیں. 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 20 منٹ بعد تک, دوپہر میں زاویہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں جو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے, اور تیسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک. ان 3 اوقات میں آپ نہیں, باقی جس ٹائم چاہیے وہ پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو فجر کا وقت ہے جس میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے, اسی طرح عصر کی نماز کے بعد والا وقت جس میں نفل پڑھنا جائز نہیں, ان میں بھی آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ ان اوقات میں نماز قضا ادا کر رہے ہوں جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے تو وہ پھر پبلک میں ادا نہ کریں, آپ پھر مسجد میں ادا نہ کریں, پھر آپ وہ گھر میں اپنی ادا کریں. صحیح. اچھا مصعب, اس میں کوئی خاص نیت وغیرہ بھی کریں گے ہم؟ جی, نیت کو خاص کرنی ہوگی؟ جی, نیت جو ہے وہ بنیادی طور پر تو نماز کی نیت ہی کرتے ہیں, لیکن اب اس میں یہ کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ کو یاد ہے تو آپ یوں نیت کر لیں کہ بھائی مثال وہ میں جنوری 2025 کی 4 جنوری 2025 کی قضا کر رہا ہوں, لیکن عام طور پہ یہ یاد نہیں ہوتا. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ یوں نیت کریں کہ میرے ذمے جو فجر کی نماز باقی ہیں ان میں سب سے آخری ادا کرتا ہوں یا ان میں سب سے پہلی ادا کرتا ہوں. تو ہر دفعہ یہی نیت کریں, تو جو آخری ہوگی جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو سیکنڈ لاسٹ تھی وہ لاسٹ پر آ جائے گی. صحیح. تو وہ آخری ہو جائے گی. تو ہر دفعہ انہی الفاظ کے ساتھ آپ نیت کر کے اپنی نمازیں کنٹینیو کر سکتے. اچھا, اس میں مصعب ایک اور سوال اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے مخصوص ایام میں یہ کیا کریں گے, یہ حساب کیسے رکھیں گے؟ مخصوص ایام کی نمازیں جو ہے وہ ان کے اوپر دہرانی لازم نہیں ہوتی نا. مخصوص ایام کی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ اپلیکیشن کے حوالے سے کہ اس میں ون ٹائم اگر آپ کر لیں گے تو آپ آسانی ہو جائے گی. یہ تو چلیں جو مرد حضرات ہیں یہ تو کر لیں گے, لیکن اسلامی بہنیں اس میں کیا کریں گی؟ اسلامی بہنیں بھی اسی طریقے سے کریں گی. وہ اپنے جو مخصوص ایام ہیں ان کو مائنس کر لیں گی نا. جب وہ اپنی کیلکولیشن کریں گی تو جس عورت کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ مہینے میں 5 دن جو ہے وہ میرے ناپاکی کے ہوتے ہیں اور اس کے پچھلے جو ہے وہ 1 سال کی نماز کوئی جو ہے وہ باقی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں 5 دن جو ہے وہ مائنس کر لے گی. ہر مہینے وہ 25 دن کے اعتبار سے اپنی نمازوں کو کاؤنٹ کرے گی. تو یوں کرنا ہوگا. تو یہ اوپر نیچے اگر کبھی ہوتے ہیں جس کو کنفرم نہ ہو کہ 5 ہیں 7 ہیں
ہاں تو وہ صورت کے اندر جو ہے وہ منیمم والا سائڈ جو ہے وہ رکھ لیں. جب ان کو اندازہ نہیں جتنا یاد ہے اتنا لے لیں. جتنا اگر مثلا 5 دن انہوں نے رکھ لیا اور 6 دن ان کے ہوتے ہیں تو جب وہ اپنی نمازیں ادا کرنے جائیں گے تو جب ان کے فرض پورے ہو جائیں گے نا تو اب اس کے بعد اگرچہ وہ فرض کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ خود بخود جو ہے وہ نفل کے اندر شمار ہو جائیں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. عمران بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا مفتی صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ قضا نمازوں کے حوالے سے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں, چھپ کر پڑھیں. جی تو آج کل تو ویسے ہی بے عملی کا دور ہے. اچھا سب کو پتہ ہی ہوتا ہے دوسرے کا عملی طور پہ کیا حال ہے. تو کیا اس دور میں بھی چھپ کر ہی جیسے آپ نے کہا کہ مکروہ اوقات کے اندر یا اس کے علاوہ اگر پڑھنی ہے تو یہ حکم ہے, تو کیا آج کل بھی ایسا ہوگا؟ جی بالکل. بلکہ آج کل تو لوگ خوش ہوں گے کہ چلو اچھا یار نیک آدمی ہے قضا پڑھ. وہ اگرچہ جو ہے وہ نیک آدمی ہے لیکن اصل میں اظہار بہرحال جو ہے وہ گناہ کا اظہار ہی ہے کہ یہ گناہ کا کام جو ہے جیسے آج کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں, شراب کرتے ہیں, بہت سارے بعض لوگ عام بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں, فلمیں ڈرامے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. لیکن اس کو بیٹھ کر کسی کا بیان کرنا پبلکلی کہ بھئی میں تو یہ کام جو ہے وہ کرتا آیا ہوں, میں تو ابھی فلم دیکھ کر آیا ہوں, تو یہ بہرحال گناہ ہی ہے. کیونکہ وہ گویا کہ ایک تو جری اور بے باک ہو رہا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو یوں اس اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ اس چیز سے پبلک میں بچنا ہی ہوگا. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے اور اس کے بعد ہمیں کلام کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے. نور عالم بھائی کا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی ہے وہ منقبت لینی ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہو اور وہ بچوں کے لیے رکھا ہے جس کی مالیت تقریباً 85 لاکھ ہے, 85 لاکھ ہے, تو کیا یہ بندہ صاحب استطاعت ہوگا؟ ایک. دوسرا یہ کہ اس پر حج فرض ہوگا. تیسرا یہ کہ ساتھ یعنی یہ اتنی ہونے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ ماہانہ آمدنی بھی ہے جس میں گھریلو اخراجات وغیرہ پورے ہوتے ہیں, تو کیا یہ صاحب استطاعت کہلائے گا؟ دیکھیں صاحب استطاعت لفظ جو ہے نا یہ بڑا کامن ورڈ ہے. شرعی اعتبار سے جو اس کے متبادل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ مختلف کیٹیگری کے اعتبار سے مختلف ہے. ایک صاحب استطاعت ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ایک صاحب استطاعت ہوتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہوتی ہے, ایک صاحب استطاعت ہوتا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے اعتبار سے صاحب استطاعت کا لیول جو ہے وہ جدا جدا ہے. اب چونکہ انہوں نے حج سے متعلق سوال کیا تو اس اعتبار سے دیکھیں اگرچہ آپ نے کوئی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے, بچوں کے لیے لے کر رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہی ہے, آپ نے آگے کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے بنانا ہوگا یا جناب بچوں کو بیچ کر بچوں کی شادی میں لگانا ہوگا, لیکن ابھی وہ آپ کی ملکیت ہے اور ابھی آپ کی ضروریات زندگی سے وہ اضافی ہے, تو اس کی مالیت کی وجہ سے آپ پر حج فرض تو لازم ہوگا. اچھا اب کیا اس کی وجہ سے زکوٰۃ بھی لازم ہوگی؟ تو اگر آپ نے بیچنے کے لیے وہ نہیں خریدا ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی آپ کے اوپر. اب تیسرا پہلو ہے کہ کیا آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ نہیں, زکوٰۃ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ مالیت کا مال ضروریات زندگی کے علاوہ موجود ہے جو کہ اس پلاٹ کی صورت میں ہے, تو اس لیے آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے. قربانی بھی آپ پہ واجب ہوگی, صدقہ فطر بھی واجب ہوگا, حج بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہوگا, صرف زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جبکہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا. کال لے رہے ہیں ہمیں. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آسمانی کتابیں تو 4 ہیں لیکن اللہ پاک نے صرف قرآن پاک کا ہی ذمہ کیوں لیا ہے, باقی 3 کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ جواب عنایت فرما دیں. یعنی حفاظت کا فرما رہے ہوں گے. جی اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا دیکھیے تو اللہ پاک کی مشیت اور اللہ پاک کا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اللہ پاک نے پہلی امتوں کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمائی اور ان کی ذمہ داری انہی کے حوالے جو ہے وہ کی. چونکہ یہ آخری کتاب تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد جو ہے وہ اب کسی نبی نے نہیں آنا, تو اس لیے اب آخری کتاب کا محفوظ ہونا یہ ضروری تھا تاکہ تا قیامت جو ہے وہ اسی کے اوپر عمل ہو سکے. اس لیے اللہ پاک نے اس کا اپنا ذمہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. چلیں جو ایک فیس بک پر ایک میسیج آیا ہوا تھا, نور عالم بھائی نے جو منقبت پڑھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آئیے سنتے ہیں. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ, عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ, پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ, صاحب اتقا معاویہ معاویہ, رہبر قافلہ معاویہ معاویہ, عظمتوں کا پتہ معاویہ معاویہ, ہر نگر ہر جگہ ہم کہیں گے صدا, ہم کہیں گے صدا, ہم کہیں گے صدا.
حسن ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، نکلی ہے ان کی مدح زبانیں حضور سے، نکلی ہے ان کی مدح زبانیں حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، مولا علی نے جانا نہ ان کو کبھی برا، مولا علی نے جانا نہ ان کو کبھی برا، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، یہ ہے رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، یہ ہے رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ، صاحب اتقا معاویہ معاویہ، رہبر قافلہ معاویہ معاویہ، عظمتوں کا پتہ معاویہ معاویہ، ہر نگر ہر جگہ ہم کہیں گے
सदा, हम कहेंगे सदा, हम कहेंगे सदा, मेरे मुआविया। अभी हमारे पास हमजा कार्टून है, आइए आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया और उससे फरमाया लिख। वो अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं। इरशाद फरमाया, जो कुछ हो चुका और जो हमेशा तक होता रहेगा सबकी तकदीर लिख दे। और इस नूरी कलम ने लोहे महफूज पर अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ लिख दिया। हमजा, लोहे महफूज क्या है? लोहे महफूज एक खास तख्ती है जो सफेद मोती से बनी है। इसका कलम भी नूर है और उस पर लिखी हुई तहरीर भी नूर है। सबसे पहले लोहे महफूज में क्या लिखा गया? कलम ने सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से लिखा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। प्यारे बच्चों, कलम के नाम से कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरा मौजूद है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कलम कितनी अहमियत रखता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म को कैद कर लो। मैंने अर्ज की, इसे कैद करना क्या है? इरशाद फरमाया, इल्म को लिख लेना उसे कैद करना है। प्यारे बच्चों, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत की प्यारी प्यारी बातें सुनते और पढ़ते हैं। ये सब हमारे प्यारे सहाबा ने याद भी रखी और उन्हें लिखा भी है। इसीलिए तो ये सब सुन्नतें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी के मुबारक वाक़यात हम तक पहुँचे। मैं आपको एक सहाबी रसूल जिन्हें कातिब वही कहते हैं उनके बारे में बताता हूँ। कातिब वही, कातिब का मतलब है लिखने वाला और वही से मुराद अल्लाह का वो पैगाम जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जरा मुझे कुछ तफसील तो बताएं, मुझे बात समझ आ जाए। फहद भाई, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आयत नाजिल होती तो कुरान पाक को उस दौर के एतबार से नोट भी किया गया। चुनाचे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी कुरान पाक की आयत लिखने की सादत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। फहद भाई, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खुतूत यानी लेटर्स भी लिखते थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मकतूबात यानी लेटर्स पर मोहर लगाने का तरीका राइज फरमाया। सरकारी खुतूत की नकल महफूज रखने का निजाम बनाया। हमजा भाई, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतूत यानी लेटर्स लिखने के अलावा और भी कोई सोशल वर्क किया? जी, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। तो बताइए ना, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नए आबाद होने वाले इलाकों में जिन जिन चीजों की जरूरत थी उनका इंतजाम फरमाया। लोगों को पानी फराहम करने के लिए नहरी निजाम कायम फरमाया। इसी तरह बच्चे की विलादत के बारे में मालूमात रखने का हुक्म दिया ताकि उनके वज़ाइफ की तरकीब बना सकें। हर इलाके में एक एक अफसर मुकर्रर था ताकि वो लोगों की मामूली जरूरतें खुद पूरी करे और बड़ी जरूरतों से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को आगाह करे। हमजा भाई, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तो कमाल पर्सनालिटी थे। बेशक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हर सहाबी हमारे लिए इज्जत और शान वाले हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो हमारे हीरो हैं। हीरो, ठीक कहा हमजा भाई आपने। फहद भाई, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। माशाअल्लाह। कोई फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बता दीजिए। कई मर्तबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआओं से नवाजा। कभी इल्म की यूं दुआ दी, ए अल्लाह मुआविया को इल्म और हिल्म यानी बुर्दबारी से भर दे। कभी हिदायत का रोशन सितारा यूं बनाया, या अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला,
ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا. کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا. اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما. کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی. معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو. وہ قوی اور امین ہیں. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں. کیسی قسمت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. بے شک اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. حمزہ بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کمال پرسنالٹی تھے. پلیز مجھے کوئی بک تو بتائیں جس میں میں ان کے بارے میں پڑھ سکوں. فہد بھائی، مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا. شکریہ حمزہ بھائی، آپ نے تو دل ہی خوش کر دیا. تو پھر مل کر نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی جنتی جنتی. شکر تیرا یار لاگے تو نے ہم کو کیا، بعد ابو با وفا صحابہ اہل بیت کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی، جنتی جنتی. کھلے آنکھ صلی